اختلافات امت اور ان کا حل۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک دوسرے موقع پر اختلافات امت اور ان کا حل کے عنوان سے تقریر فرمائی، جو فی الحقیقت یہ وحدت امت کے تمتا کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مناسبت سے اس تقریر کو بھی وحدت امت کے خطاب کے ساتھ ہی شائع کیا جا رہا ہے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور مرض و علاج دونوں کی تفصیلات بیک وقت سامنے آ جائے۔ اختلافات امت اور ان کا حل۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب مالٹا کی 4 سالہ جیل سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تو علماء کے ایک مجمع کے سامنے آپ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی۔ جو لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں وہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ ان کی یہ قید و بند عام سیاسی لیڈروں کی قید نہ تھی۔ جنگ آزادی میں اس درویش کی ساری تحریکات صرف رضائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے امت کی صلاح و فلاح کے گرد گھومتی تھی۔ مسافرت اور انتہائی بے کسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جملہ جو ان کی زبان مبارک پر آیا تھا ان کے عزم اور مقاصد کا پتہ دیتا ہے۔ فرمایا، جیل کی تنہائی میں ایک روز بہت مغموم دیکھ کر بعض رفقا نے کچھ تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو فرمایا، اس تکلیف کا کیا غم ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف و محنت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں۔ مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم میں تشریف فرما تھے۔ علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ اس استاد العلماء درویش نے اسی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے وہ کیا ہیں۔ فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ایک قرآن کا چھوڑ دینا، دوسرا ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ بناس امت نے ملت مرحومہ کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی، باقی ایام زندگی میں ضعف و علالت اور ہجوم و مشاغل کے باوجود اس کے لیے صحیح فہم فرمائی بذات خود درس قرآن شروع کرایا، جس میں تمام علماء شہر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے علماء بھی شریک ہوتے تھے۔ عوام بھی اس ناکارہ کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے، مگر اس واقعے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہی گنتی کے چند ایام تھے۔ آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن حوادث و آفات سے دوچار ہیں، اگر بصیرت سے کام لیا جائے
تو ان کے سب سے بڑے سبب یہی دو ثابت ہوں گے: قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا۔ غور کیا جائے تو یہ آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازم نتیجہ ہے۔ قرآن پر کسی درجے میں بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اسلام کی دنیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلومات آپ لوگوں تک باقاعدگی سے پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اچھی سے اچھی اسلامی معلومات آپ لوگوں تک مہیا کریں۔